صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص جو سونے کا مالک ہو یا چاندی کا اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پترے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں ایسا تپایا جائے گا گویا کہ وہ خود آگ کے پترے ہیں۔ پھر ان سے اس شخص کا پہلو اور پیشانی اور کمر داغ دی جائے گی اور بار بار اسی طرح تپا تپا کر داغ دیے جاتے رہیں گے۔ قیامت کے پورے دن میں جس کی مقدار دنیا کے حساب سے 50,000 برس ہوگی، اس کے بعد اس کو جہاں جانا ہوگا جنت میں یا جہنم میں چلا جائے گا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے پاس بھی سونا یا چاندی ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے، اور حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے پترے بنائے جائیں گے اور اس کو جہنم میں تپایا جائے گا، اور اتنا تپایا جائے گا، اتنا جلایا جائے گا کہ وہ خود سونا اور چاندی آگ کے مانند ہو جائے گی۔ پھر اس کے ذریعے سے اس شخص کا جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا پہلو اور پیشانی اور کمر داغ دی جائے گی، اور یہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بلکہ بار بار ایسا ہی کیا جائے گا۔ یہ سزا ہے ان مجرموں کی، ان گنہگاروں کی، ان لوگوں کی جو اللہ کے حکم یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا جو صاحب نصاب ہے، مال کا مالک ہے، اور ادا نہ کرے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان کو اس طریقے سے سزا دیں گے۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے جس میں اونٹ والوں پر اونٹ کی زکوٰۃ نہ دینے کا، گائے بکری والوں پر ان کی زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب اور اس کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ یہاں عام طور سے جانوروں کی اتنی مقداریں جن پر زکوٰۃ واجب ہو نہیں، عرب میں انہی کی کثرت تھی، البتہ سونے چاندی اور اس کی متعلقات ایسی چیزیں ہیں جو یہاں عام طور سے ہوتی ہیں، اس لیے اتنی ہی حدیث پر قناعت کی، اور اس سے بھی سب چیزوں کا اندازہ معلوم ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کا حشر کیا ہے۔ یہ وبال اور عذاب جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ سونا چاندی جہنم کے آگ کے ٹکڑے بن کر داغ دیے جائیں گے، یہ تو صرف قیامت کے ایک دن کا عذاب ہے جو پیشی کا دن ہے، لیکن اس دن کی مقدار بھی 50,000 سال کی ہوگی، اور اتنے دن زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب بھگت کر یہ معلوم ہوگا کہ اپنے دوسرے اعمال اس قابل ہیں کہ ان کی وجہ سے معافی ہو کر جنت میں جانے کی اجازت ہو جائے، یا وہ اگر اس قابل نہیں اور معافی کی صورت نہیں یا زکوٰۃ نہ دینے ہی کا بھی کچھ اور عذاب بھگتنا باقی ہے تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہاں جو کچھ گزرے گی وہ تو تحریر و تقریر میں آ ہی نہیں سکتی۔ اس حدیث میں قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، اور قرآن پاک کی آیت شریفہ سورہ معارج کے شروع میں بھی قیامت کے دن کو اسی مقدار کا بنایا ہے، لیکن بعض احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کے فرما بردار بندوں پر یہ دن ایسا ہلکا اور اتنا کم معلوم ہوگا جیسا کہ ایک فرد نماز پڑھنی ہو، اور بعض لوگوں پر ان کے اعمال کے لحاظ سے ایسا ہوگا جیسے ظہر سے عصر تک کا وقت، اور اتنی جلدی گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دن سیر و تفریح میں ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے،
اور سیر و تفریح کے شوقین سب ہی اس سے واقف ہیں کہ لذت کے اوقات منٹوں میں ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ نہ ہوگا کہ روپیہ پر روپیہ اور اشرفی پر اشرفی رکھ دی جائے، بلکہ اس کے بدن کو اتنا وسیع کیا جائے گا، اتنا پھیلا دیا جائے گا جس پر یہ سب برابر برابر رکھے جا سکیں گے، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ جتنا سونا چاندی اس کے پاس ہوگا، اس کے ہر قیراط کا جو تقریباً 3 رتی کا ہوتا ہے، پھیلا کر آگ کا ایک ٹکڑا بنایا جائے گا، پھر اس سے اس کے سارے بدن کو منہ سے پاؤں تک داغ دیا جائے گا۔ اس کے بعد چاہے اس کی بخشش ہو جائے یا جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ آگ میں تپا کر داغ دیے جانے کا جو عذاب اس حدیث شریف میں گزرا ہے، یہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسا کہ دوسری فصل کے آیات میں آیات نمبر 5 پر گزرا۔ بعض احادیث میں اس کے مال کا سانپ بن کر ٹوپ پہنانا بھی آیا ہے، جیسا کہ آئندہ آ رہا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے، جیسا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہے، جبکہ وہ مال کا مالک ہو گیا ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو۔ تمام شرائط اگر پائے جائیں تو زکوٰۃ دینا واجب اور ضروری ہے، فرض ہے۔ نہیں دینے پر اللہ کے یہاں جو ابھی حدیث پڑھی گئی ہے، یہ سزا دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو استطاعت دیا ہے اور مال کے مالک بھی ہے، سال بھی گزرا ہے اور ابھی تک آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، تو اللہ کے راہ میں 2.5% زکوٰۃ دینا ضروری ہے اور دے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔